فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ الہ العالمین کی لوگوں کو ایمان والے کہہ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بعض لوگوں میں وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن پر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ تمہارے اندر ایسا کون مائی کا لال پیدا ہو گیا، ایسا کون تیس مار خان پیدا ہو گیا جو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ تمہیں دنیا کی رونقوں نے دھوکے میں ڈال دیا، تمہیں دنیا کے مال نے دھوکے میں ڈال دیا۔ خدا کا قرآن اس ساری دنیا کے مال کو، اس ساری دنیا کے مال و متاع کو اللہ کا قرآن للکار کے کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ آج تجھے پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن یاد نہیں، نرم نرم قلیل پہ بیٹھ کے قرآن یاد نہیں، ٹھنڈی مشین والے کمروں میں بیٹھ کے قرآن یاد نہیں، تمہیں قرآن کے قدردان کہاں سے ہوں گے؟ رب اکبر کی قسم ہے قدردانیوں سے پوچھ جو قرآن کی کر کے چلے گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوان بیٹی کے گھر تشریف لائے، دروازے پہ کی آ کے کنڈی بجائی، اندر سے آواز آئی من بقل باب، کون ہے دروازے پر؟ باہر سے جواب ملا انا محمد رسول اللہ۔ سب کو صلی اللہ درود شریف پڑھا کرو، صبح شام پڑھا کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے درود شریف کی برکت سے مال میں برکت آئے گی، زندگی کے اندر برکت آئے گی، اولاد فرما بردار ہوگی، کاروبار کے اندر برکتیں آئے گی۔ اللہ اکبر، بے روزگاروں روزگار ملے گا، جن بچیوں کا رشتہ نہیں ہوتا ماں باپ کثرت سے درود شریف پڑھو، برکت والے رشتے گھر آئیں گے۔ ادھر درود شریف تیری زبان سے نکلتا ہے، ادھر گنبد خضرا کا دروازہ کھل جاتا ہے، جہاں پڑھو تو فرشتے لے کے جاتے ہیں، وہاں پڑھو سرکار خود سماعت فرماتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ ایک دن کہیں مسافر سے کام سے آئے، تھکن تھی بستر پہ آ کے بیٹھ گئے، 700 مرتبہ پڑھا، تھکن محسوس ہوئی، بستر پہ لیٹ گئے، جیسے آنکھ بند ہوئی کالی کملی والے کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا او سلطان اٹھ کے بیٹھ جا، ابھی 150 مرتبہ باقی رہ گیا ہے۔ خواجہ اعظم بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی کل میرے بچی کا انتقال ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اللہ والے ذرا کچھ پڑھنے کو بتا دو، کچھ دوا کچھ وظیفہ بتلا دو تاکہ میں کروں، مجھے بچی کا حال معلوم ہو جائے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پڑھنے کے لیے بتا دیا۔ رات کو خواب میں بچی کی ماں نے حالت دیکھی، تارکول کا لباس پہنا ہوا، جہنم کی آگ کی لپٹوں میں لپٹی پڑی ہے، روٹی صبح صبح آ گئی، کہنے لگی یہ حال دیکھ کے آئی وہ پتہ نہیں کون سا عمل ہو گیا، اللہ والا پریشان ہے، بچی کی ماں پریشان ہے، خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا، ہائے قبر کے اندر کیا کر رہی ہے۔ اگلی رات آئی، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بستر پہ آ کے لیٹے، آنکھ بند ہوئی، خواب میں کیا دیکھتے ہیں، حسین نوجوان لڑکی آئی،
نہیں، سبز رنگ کی پوشاک پہنی ہوئی ہے، اللہ کی شب کے بستر پہ ہے، جنت کے طرح طرح کے میوے کھا رہی ہے، اور حضرت کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی مجھے پہچانتے ہو؟ اللہ والے کہنے لگے نہیں پہچانتا، تو میری محلے والی کوئی نہیں، میری بستی والی کوئی نہیں، میری قوم برادری کی کوئی نہیں۔ کہنے لگی مسکرا کے میں وہی بچی ہوں جس کی ماں تیرے پاس رہتے آئی گی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ نے فرمانے لگے تیری ماں تو کچھ اور حال بتا رہی تھی، یہ تیرا حال کیا؟ کہ میری ماں نے جس حال میں دیکھا وہ بھی سچ ہے، آپ جس حال میں دیکھ رہے ہو یہ بھی سچ ہے، تو ماں اس حال میں اس حال میں کیسے آ گئی؟ کہنے لگی کل عصر کی نماز تک ہمیں عذاب قبر مل رہا تھا، عصر کی نماز کے بعد ایک جمال قبرستان کے پاس سے گزرا، اس کا کوئی رشتے دار دفن نہیں تھا، قوم برادری والا دفن نہیں تھا، تو قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزرتے ہوئے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ کیسا اس کا درود شریف مکمل ہوا، رب اکبر کی قسم ہے اس کے درود شریف کی برکت سے اللہ نے سارے قبرستان والوں کا عذاب قبر معاف کر دیا۔ نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، نعرے تکبیر۔ کتنی برکت ہے درود شریف کی، اللہ اکبر۔ مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دہلی سے کانگڑے کا سفر کر رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، راستے میں ایک بستی میں اپنی سواری سے اترا تاکہ وضو کر کے نماز پڑھوں، پوری بستی میں مجھے کوئی ہینڈ پمپ نظر نہیں آیا، کوئی نل کا نظر نہیں آیا، کوئی پانی کا کنواں نظر نہیں آیا، آخر تلاش کر کر کے بستی کے کونے پہ ایک کنواں نظر آیا، رسی ڈول اس کے اندر کوئی نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں کنویں کے پاس کھیل رہی تھی، میں نے ایک بچی کا ہاتھ پکڑا، سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹی گھر سے کوئی رسی لے آ، گھر سے کوئی ڈول لے آ، میرا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی بابا جی کیا کرو گے؟ میں نے کہا بیٹی رسی کے ساتھ ڈول باندھ کے کنویں میں ڈال کے پانی نکال کے وضو کروں گا۔ کہنے لگی بس اتنا ہی کام ہے اور تو کام کوئی نہیں؟ کہا ہاں وضو کرنی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ کہنے لگی پھر ڈول کی ضرورت کوئی نہیں، پھر رسی کی ضرورت کوئی نہیں، میرا ہاتھ پکڑ کے کنویں کے پاس لے گئی، کنارے کے پاس کھڑی ہو کے کنویں میں جھانکنے لگ گئی، بسم اللہ پڑھ کے کنویں میں تھوک دیا، جیسے اس کا تھوک نجائی میں گہرائی میں جا کے گرا، جیسا تھوک پانی کو لگا ٹھاٹھے مارتا پانی کنارے تک آ گیا۔ کہہ دو صلی اللہ ہو، پھر کہہ دو صلی اللہ ہو، پھر کہہ دو صلی اللہ ہو۔ فرمائے نماز کا وقت جا رہا تھا، میرے نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد میں پھر دائیں بائیں دیکھنے لگا، وہ بچی کہاں چلی گئی جس کے تھوک میں اتنی برکت ہے؟ تو کہنے لگے میں نے میری آنکھ نے دیکھا بچی بچیوں میں کھیل رہی ہے، آپس میں ہاتھ ڈال ڈال کے مسکرا رہی ہے، آپس میں کھیل رہی ہے۔ میں آہستہ آہستہ اس بچی کے پاس چلا گیا، سر پہ ہاتھ رکھا، داروں میں لگ گیا۔ میں نے کہا میری بچی بتا تو صحیح 30ویں سی عمر میں تیرے تھوک میں کتنی برکت ہے، تیرے تھوک میں اتنا کمال کہاں سے آ گیا؟ بچی رو کے کہنے لگی بابا جی میں کس عمل جو کی، 6 سال کی عمر ہے، نماز میرے پہ فرض کوئی نہیں، روزہ میرے پہ فرض کوئی نہیں، احکامات الہیہ میں سے کوئی میرے پہ فرض کوئی نہیں، میں کون سا عمل کر سکتی ہوں؟ حضرت فرمانے لگے میں بچی کے پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا جب تک بتائے گی نہیں میں یہاں سے جانے کا نہیں، مجھے بتا تو صحیح کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے تیرے تھوک میں اتنی برکت رکھی ہے؟ وہ بچی رو کے کہنے لگی بابا ابا جان نے بتانے سے منع کیا، ماں ناراض ہوگی تجھے بتا دوں گی۔ اور فرمانے لگے میں ذمہ داری کر لیتا ہوں، تیری اماں سے معافی مانگ لوں گا، ناراض نہیں ہوگی، بس بتلا تو صحیح کیا بات ہے؟ بچی کہنے لگی بابا جی 6 سال کی میری عمر ہے، بڑھیوں پٹولوں سے کھیلتی ہوں، مٹی کے کھلونوں سے کھیلتی ہوں، کپڑوں کے کھلونوں سے کھیلتی ہوں، لکڑی کے کھلونوں سے کھیلتی ہوں، رات کو جب کھیل کھیل کے تھک جاتی ہوں میری اماں مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے، دیکھتی ہے میری آنکھوں میں نیند آ گئی، میں جب بستر پہ سونے کے لیے جاتی ہوں میری اماں میرا ہاتھ پکڑ کے پھینک لیتی ہے، مسلح بچھا کے مجھے بستر پر بٹھا دیتی ہے،
ہے. رب کعبہ کی قسم ہے جب تک میں کالی کملی والے پر رات کو عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ درود نہ پڑھنے میری ماں مجھے سونے نہیں دیتی ہے. ان کو سنا رہا ہوں جنہوں نے اپنے ضمیر کے سودے فیس بک کے حوالے کر دیے, جنہوں نے اپنا ضمیر نیٹ کے حوالے کر دیا. آج قرآن کے نام پر 500 مانگو جان نکلتی ہے. نیٹ کا کرایہ ہر مہینے کا 1500 روپے کا 3300 روپیہ دے کے بوسٹر لگواتے ہو, ہر مہینے 500 روپیہ کیبل کا دیتے ہو. اللہ کی قسم یہ نہ سور بن کے نکلے گا, تمہیں اولاد کی نافرمانی بھگتنا پڑے گی, بیوی کی زبان درازی بھگتنا پڑے گی, گھر کے اندر بے برکتی بھگتنا پڑے گی. 24 گھنٹے گھر کے اندر گانا چلاؤ گے, 24 گھنٹے گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی کرو گے, تمہیں کیا پتا خدا کی رحمت دعا دروازے پر آئے گی. یہ تو ایک رسم بنا لی, مر گیا تو قرآن کھول لیا, بچے کی شادی کا وقت آیا, رخصتی کا وقت آیا, قرآن کھول لیا. مائیوں میں تمہیں قرآن یاد نہ رہا, محفل میں تمہیں قرآن یاد نہ رہا, مہندی کی رسم میں قرآن یاد نہ رہا, بھیس کی لعنت پہ تمہیں قرآن یاد نہ رہا, برادری میں ناچ گانے پہ تمہیں قرآن یاد نہ رہا, کھڑے ہو کے روٹی کھلانے پہ تمہیں قرآن یاد نہ رہا, طرح طرح کی ہندوانہ رسمیں کرنے پر تمہیں قرآن یاد نہ رہا. جب میرے عزیزوں بچی کی رخصتی کا وقت آیا, اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کر دیا. کہ بیوٹی پارلر میں اپنا چہرہ بگاڑ کے آئی, جس نے 25,000 روپے کا جوڑا پہنا, باپ کے ارمان کو نہ پیش کر دیا. رب اکبر کی قسم ہے اس کے سر پر قرآن کا سایہ دیتے ہو, قرآن للکار کے کہتے ہیں میں تمہیں اب یاد آیا. اللہ کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں اس وقت قرآن رحمت نہیں برساتا بلکہ قرآن رحمت برساتا ہے. نعرے تکبیر, شان عظمت قرآن, شان عظمت قرآن, نعرے تکبیر. بدلو اپنی زندگی کے رخوں کو, بدلو اپنے مزاج کو. لوڈ شیڈنگ ہوئی نماز چھوڑ دی, بجلی گئی تو قرآن کی تلاوت چھوڑ دی, گرمی نے شدت دکھائی رمضان کے روزے چھوڑ دیے. پھر بھی ایمان والے اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, بعض لوگوں میں وہ ہے جو دل بھر کہتے ایمان لے کے آئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, مجھے میری کبریائی کی قسم وہ ایمان والے کوئی نہیں. الہ العالمین پھر ایمان والے کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, ایسا ایمان لے کے آؤ جس طرح نبی کا غلام ابو بکر ایمان لے کے آئے, ایسا ایمان لے کے آؤ جس طرح نبی کا سعد ایمان لے کے آئے. رب اکبر کی قسم ہے رحمت والے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرمائے, جبرائیل علیہ السلام پاس آتے کھڑے ہو گئے, رحمت والے نبی کے چہرے کا نظارہ کرنے لگے. انہوں نے ارشاد فرمایا جبرائیل کیا بات ہے, کملی والے آج مدینے میں کس کا انتقال ہو گیا ہے. انہوں نے فرمایا مجھے خبر کوئی نہیں, لیکن تجھے کیا پڑی, تو کیا خبر لے کے آیا. تو کملی والے جب نیک روح زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہے, اس کی روح اللہ کے عرش کے نیچے جا کے کھڑ کرتی ہے, اس کے سجدے کی برکت سے سارے آسمان والے خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں. استبشر بموتہ اہل السماء. آج کوئی ایک آدمی گیا ہے جس کی وجہ سے سارے آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں. رحمت والے نبی مصلی پہ بیٹھے تھے, یوں گردن اٹھا کے دیکھا اور صحابہ کے مجمع میں مخاطب ہوئے, اللہ اکبر, فرمایا میرا ساتھ مجھے نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر, میرا ساتھ نظر نہیں آ رہا. اتنا کہنا تھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبوت والی چادر کندھے پہ ڈالی, مسجد نبوی کے دروازے سے باہر نکل گئے. ایسی تیزی سے چلے کہ صحابہ کے پیچھے دوڑے لگے. اللہ کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں, تیزی سے چل رہے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. آواز دے کے کہہ رہے کملی
چلیے. آپ کہتے ہیں چلنے کی وجہ سے ہماری دوڑیں لگ گئی, جس کی وجہ سے ہماری جوتیوں کے تسمے ٹوٹنے لگ گئے. رحمت والے نبی نے صحابہ کی طرف چہرہ کیا, فرمانے لگے ہو میرے یارو, میں تو اس لیے تیزی سے جا رہا ہوں, مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے پہنچنے سے پہلے کئی فرشتے میرے ساتھ کو غسل نہ دے رہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے مقام پہ پہنچے, دروازے پہ کھڑے ہو گئے. کوئی جنبے غفیر نظر نہ آیا, کوئی مجمع نظر نہ آیا, کوئی لوگوں کا ٹانٹا باندھا نظر نہ آیا. آپ آ جا کے کھڑے ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں ایک قدم آگے نہ بڑھایا, پھر تھوڑی دیر میں نبوت والی چادر سمیٹی, اپنے کرتے کے دامن کو سمیٹا, اپنی لنگی تہمت مبارک کو سمیٹا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چرپائی کے سرانے پہ جا کے ایسے بیٹھ گئے جیسے رش میں کوئی بیٹھا کرتا ہے. صحابہ اکرام کا اللہ بھلا کرے, عرض کی کمری والے کی خدمت میں, اللہ کے پیارے نبی, ہمیں نہ کوئی مجمع نظر نہیں آیا, لیکن محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ رش میں چل رہے ہو. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں تمہیں کیا پتا, آسمان سے فرشتہ اتنا مکان کے اندر آیا, مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. ایک فرشتے کی میرے پہ نظر پڑی, اس نے اپنے پر کو سکیرا, تب میں محمد کو بیٹھنے کی جگہ ملی ہے. عرض کی گئی اللہ کے نبی جنازہ اٹھائے, آپ نے فرمایا اٹھاؤ. جنازہ جب مدینے کی گلیوں سے جانے لگا, صحابہ اکرام نے کندھا دیا, جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کتنے مقدموں والی وہ میت ہوگی جس کے پیچھے چلنے والا, جس کے پیچھے دعائیں دینے والا مکے کا در یتیم ہے, سارے نبیوں کا سردار ہے. آپ پیچھے چل رہے ہیں, صحابہ اکرام جنازہ لے کے آگے جا رہے ہیں, مڑ مڑ کے حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں. رحمت والے نبی نے ڈھونڈنے کی وجہ پوچھی, آپ نے فرمایا چلو گو, چل تو آگے رہے ہو, میری طرف کیا دیکھ رہے ہو. ایک صحابی کا اللہ بھلا کرے عرض کرنے لگا, کمرے والے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم نے صرف چرپائی اٹھا رکھی ہے, اس کے اوپر میت کوئی نہیں. رحمت والے نبی نے جب چرپائی کی طرف نظر دوڑائی, مسکرا کے فرمانے لگے تم ٹھیک کہہ رہے ہو, تم نے تو صرف چرپائی اٹھا رکھی ہے, میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے. ایسی موت مرو, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے لوگ ایمان لائے. قرآن سے رغبت ہو, قرآن کریم کی تلاوت ہو, اپنی نسلوں میں ایک اللہ کے قرآن کا حافظ بنا دو. ساری زندگی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر مزے لوٹو گے. اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی, مرنے کے بعد کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوتا. اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی, سگی اولاد اپنے باپ کی میت کو غسل نہیں دیتی. اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کہ باپ اولاد کی کمائی کا کفن نہیں پہنتا. اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی, باپ کو اولاد کے ہاتھوں سے غسل نہیں ملتا. تمہیں پتا ہے غسل دینے والے کو بلاؤ, غسل دیتا ہے, پانی ڈالتا ہے, اپنے کپڑے بچا رہا ہے, کپڑے ناپاک ہوں گے, چھینٹے پڑ جائیں گے, بعد میں غسل کرتا ہے. نئے نئے طریقے ہیں, اسے پتا ہے غسل دوں گا, مرنے والے کے کپڑے ملیں گے, کچھ نقدی مل جائے گا. لیکن جب بیٹا غسل دے گا, پانی ڈالتے ہوئے جب اس کی آنکھ سے آنسو نکلے گا, کہے گا الہی اوپر کا میں دھو رہا ہوں, اندر کا تو دھو دے. اوپر پانی میں ڈال رہا ہوں, نام اعمال پر الہی رحمتوں کے چینٹے تو ڈال دے. پوچھو علماء اکرام سے, بیٹا جوان ہے, نکاح کا وقت آ جائے, باپ کی ذمہ داری ہے, دین پڑا ہوا ہو تو باپ نکاح پڑھائے, باپ مر جائے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے باپ کا جنازہ پڑھائے.